ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ روزے کی مکروہات کو سمجھیں گے، یعنی ان چیزوں کو جانیں گے کہ روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مکروہات کا بیان۔ مکروہ کی جمع مکروہات ہے۔ سوال: روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں، یعنی کن کن چیزوں کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ ہیں، روزہ ناقص ہو جاتا ہے۔ سوال: روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا۔ کوئی اور چیز ویسے ہی، جیسے مثال کے طور پر بچہ لوگ عام طور سے جو ہوتا ہے سکہ ڈالے رہتا ہے، یا کوئی اور چیز بھی منہ میں ڈالے رکھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ نمبر 2، کوئی چیز چکھنا۔ ہاں، اگر عورت ہے اور عورت کا خاوند بڑا سخت مزاج ہے کہ تھوڑا سا کمی بیشی کو برداشت نہیں کرتا، اگر نمک تھوڑا زائد ہو جائے یا کم ہو جائے تو شوہر فوراً چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، مار پیٹ کرنے لگتا ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے روزے کی حالت میں بھی نمک چکھنا جائز ہے۔ نمک وہ صرف زبان پر لے، زبان پر لینے سے پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ باہر پھینک دے۔ نمبر 2، کوئی چیز چکھنا۔ ہاں، جس عورت کا خاوند سخت اور بد مزاج ہو، بد مزاج یعنی برا مزاج ہو، اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا جائز ہے۔ نمبر 3، استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا۔ استنجا کرتے وقت پاؤں کو لمبا چوڑا کر کے بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ کلی میں یا اور اسی طرح سے ناک میں جو وضو کرتے وقت ہم پانی ڈالتے ہیں، اس میں زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جلدی سے ناک میں یا منہ میں پانی ڈال کر فوراً نکال دینا ہے۔ نمبر 4، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بہت سارا تھوک جمع کر دیے اور نگل لیے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، روزے میں کمی آ جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے۔ نمبر 5، غیبت کرنا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی بھائی کا یا عورت ہے تو کسی بہن کا پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ جب اس کو پتہ چلے تو برا معلوم ہو، اگرچہ وہ بات اس کے اندر موجود ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی برائی بات کسی کے متعلق بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، تو جھوٹ بولنے سے بھی، گالی گلوچ کرنے سے بھی روزے میں نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا۔ جب روزے کی حالت میں پیاس لگے تو گھبراہٹ جیسا کرنے لگنا، بے قرار ہو جانا، بے چین ہو جانا جان بوجھ کر کے، یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 7، نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا۔ ٹھیک ہے، نہانے کی ضرورت پڑ جائے، اب نہانے کی ضرورت یا تو احتلام ہو جائے یا پھر میاں بیوی والا تعلق قائم ہو جائے، اب اس کے بعد حکم یہ ہے کہ فوراً نہا لو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی سحری سے پہلے پہلے نہا لینا ہے۔ اب سحری کے بعد کرنا، اذان کے بعد بھی اگر کوئی نہیں نہاتا ہے، صبح تک اسی طرح سے سوئے پڑا رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 8، کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا اور اسی طرح سے گل کرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں، یا گڑاکو کرنا، روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، یعنی اس سے روزے میں کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال: کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ یہ تو اوپر والا یہ تھا کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزہ میں کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 100% جو ہے ثواب نہیں ملتا ہے، کچھ کم کر دیا جاتا ہے، ان کا بیان تھا۔ آگے سے ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ روزے کے حالت میں یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ چیز کیا ہے؟ مکروہ اور ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں سوال: کن چیزوں سے روزہ مکروہ
नहीं होता। जवाब नंबर 1 सुरमा लगाना। सुरमा आप बिला झिझक रोजे की हालत में लगा सकते हैं। नंबर 2 बदन पर तेल मलना या सर में तेल डालना, ये भी बिला झिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 ठंडक के लिए गुस्ल करना। ठीक, गर्मी लग रही है या रोजे का एहसास हो रहा है, गुस्ल कर लिया तो ये भी मकरूह नहीं है। नंबर 4 मिसवाक करना। मिसवाक करना ही मकरूह नहीं बल्कि ये सुन्नत है, करना चाहिए, अगरचे ताज़ी जड़ या तर शाख की हो। कह रहे अगरचे बिल्कुल ताज़ा हो फिर भी मकरूह नहीं है, सुन्नत है। नंबर 5 खुशबू लगाना या सूंघना, ये भी सुन्नत है, ठीक है, मकरूह नहीं है। नंबर 6 भूले से कुछ खा पी लेना, ये भी मकरूह नहीं है, चूंकि भूले से कर रहा है, अगरचे पेट भर के कोई खा ले कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 7 खुद ब खुद बिला कस्द कै हो जाना। ठीक है, खुद ब खुद बिला कस्द यानी बगैर इरादे के कै हो जाना, उल्टी हो जाना। ठीक है, इससे रोज़ा नहीं टूटता और ना ही मकरूह होता है। नंबर 8 अपना थूक निगलना, यह भी मकरूह नहीं है। नंबर 9 बिला कस्द मक्खी या धुएं का हलक से उतर जाना, बगैर इरादे के। आमतौर से ऐसा होता है आदमी मुंह को फाड़ता जमाई लेता है तो मक्खी आ जाती है और अंदर चली जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है आगे कि इन तमाम चीज़ों से रोज़ा न टूटता है ना मकरूह होता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ऊपर जो बयान हुआ है उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए।